اب اس کے گرد موجود انسانوں کے سروں میں قابل ذکر اضافہ ہو رہا تھا۔ دولت کی پہلے ہی اس کے پاس کمی نہ تھی، اسے جانثار ساتھیوں اور جنگجوؤں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے وہ روزانہ تنگری سے دعا کرتا تھا کہ وہ اسے آدمیوں کی مدد بھیجے تاکہ وہ زمین پر اقتدار اعلیٰ قائم کر سکے۔ تنگری سے دعا کے لیے وہ اس بلند پہاڑی پر چڑھ جاتا جس کی چوٹی تک پہنچنا کسی چھوٹے موٹے کا کام نہ تھا۔ تصور عام تھا کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر آسمانی ارواح تنگری کا مسکن تھا۔ بہرکیف اس کی دعائیں رنگ لاتی نظر آ رہی تھیں۔ جلد ہی اس کے گرد جانثار اور وفادار بہادروں کا ایسا دستہ تیار ہو گیا جس نے بعد میں تاریخ کے دہارے کا رخ موڑ دیا۔ وانگ خان کے خاتمے کا مطلب تھا قرابت قبیلے کا خاتمہ۔ اس خاتمے نے تیموجن کی دھاک ہر طرف بڑھا دی۔ خانہ بدوش روایات کے مطابق اب اسے چین کی بانسری بجانا چاہیے تھی، اور جب لوٹا ہوا مال و اسباب اور مویشی ختم ہو جاتے یا کم پڑ جاتے تو پھر نئی لوٹ مار کے لیے مہم ترتیب دیتا۔ لیکن تیموجن ایسا نہ تھا۔ اس میں چیتے کی سی پھرتی، لومڑے کی سی مکاری اور بھیڑیے کی سی چالاکی تھی۔ وہ اپنے زمانے سے آگے کی سوچ کا حامل تھا۔ اس کے دشمنوں نے اس کی شخصیت کی تشکیل کی تھی اور مشکلوں نے اسے طاقتور بنایا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ اس کے ذہن میں ایک سوچ انگڑائی لے رہی تھی کہ تمام قبیلے مل کر ایک برادری تشکیل دیں جس کا ایک مرکز اور ایک سردار ہو، تمام کے دشمن مشترکہ ہوں اور ان کا مقابلہ بھی مشترکہ ہو۔ اس طرح آپس کی لڑائیوں اور صحرائے گوبی کو کشت و خون سے نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ اس عہد کے لیے ایک نیا خیال تھا۔ جب ایک قوم ایک نعرے کی بات کی گئی تو اگلا سوال لامحالہ یہی تھا کہ وہ کون سردار ہو سکتا تھا جو ان منتشر قبائل کو ایک لڑی میں پرو دے اور پھر اس زنجیر کے ایک سرے کو مضبوطی سے تھام کر دوسرے سرے کو غیر اقوام پر ہتھوڑے کی طرح برسائے۔ ان خیالات کو عملی شکل دینے کی غرض سے تمام سرداران کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ ان سب کا ایک سردار یعنی سردار اعظم کون ہوگا۔ ایک نجومی نے پیشگوئی کی کہ اس سردار کا لقب چنگیز خان یعنی خانوں کا خان ہوگا۔ اس نے علم کی روح سے اس شخص کا نام تیموجن بتایا۔ اس شخص کی پیشگوئی نے خاموشی کو زبان دے دی اور تمام حاضرین نے تیموجن کی شاندار صلاحیتوں کے اعتراف میں اسے چنگیز خان کا لقب عطا کیا اور اسے اپنا سردار مان لیا۔ اس تاریخی اجلاس کو مقامی زبان میں کرولتائی کہا گیا۔ تیموجن کے ایک دیرینہ خواب کی تکمیل ہوئی کہ تمام قبائل متحد ہوں اور ان کا سردار ایک ہو۔ اس وقت چنگیز کی عمر 46 برس تھی۔ اب قوم تو اس کے سامنے تھی لیکن متحد نہ تھی۔ اسے ایک اکائی بنانے کے لیے کسی ایک قانون کی ضرورت تھی جو قدیم روایات اور خالص نئے نظریات کا مرکب ہو۔ اس کی پاسداری ہر قبیلے پر فرض ہوگی۔ یہ اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ ہر قبیلے کی اپنی اپنی رسومات تھیں اور ان رسومات کا باہمی ٹکراؤ کسی بھی وقت امن کی بساط لپیٹ سکتا تھا۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے چنگیز خان نے اعلان عام کر دیا کہ اس نے منگولوں کو ایک اکائی بنانے کے لیے قوانین کا مجموعہ تشکیل دیا ہے جس کی اطاعت ہر ایک پر لازم ہوگی۔
یاسا میں نسل در نسل چلی روایات کو خیر آباد نہیں کہا گیا، جیسے کسی عالی نسب کا خون نہ بہایا جائے۔ منگول سفیر کو قتل کرنے کا مقصد منگولوں کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ حکم دیا جاتا کہ تمام انسان ایک خدا کی پرستش کریں جس نے زمین آسمان بنائے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جسے زندگی دے یا موت، غریبی دے یا امیری، جس کی طاقت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ اخلاقی قوانین کے بارے میں قرار دیا گیا کہ والدین کی اطاعت کی جائے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی نافرمانی مت کرے، امیر غریبوں کی مدد کرے، ہلکے لوگ سرداروں کی تعظیم کریں، حسب و نسب کی عزت کی جائے، چوری اور زنا کے مرتکب افراد کی گردن اڑا دی جائے۔ منگولوں پر لازم تھا کہ وہ کسی حال میں منگول کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مغلوں کی آپس کی لڑائی ترک کی گئی، چونکہ منگول نشے کے عادی تھے۔ معاشرے میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے انہیں پابند کیا گیا کہ وہ روزانہ شراب پینے سے اجتناب کریں گے اور مہینے میں 3 مرتبہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو سکتے ہیں۔ اس دور کی بربریت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اخلاقی قوانین کا نفاذ انقلابی فیصلوں کی غمازی کرتا ہے۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ بھر میں شراب پی کر گاڑی چلانا ممنوع ہے۔ ان قوانین کے نتیجے میں منتشر قبائل زندگی میں ترتیب اور وحدت کا عنصر واضح نظر آنے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں منگول ایک طاقت بن کر ابھرے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، باقی بات کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔